مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس مقدس جلسے کو مخاطب فرمائیں۔ مولانا توصیف رضا مصباحی صاحب۔ محترم المقام لائق صد احترام شیخ الجامعہ عزت مآب عالی جناب بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب، تمام معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نہایتی عقیدت و احترام کے ساتھ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری عمر دیکھ کے آپ لوگ یہ نہ سوچیں کہ میں سروں کا یہ سیلاب دیکھ کے گھبرا جاؤں گا، گھبراؤں گا نہیں۔ شیر کے شہر میں آیا ہوں، شیر کی کچھار میں آیا ہوں، ڈرنے کا کیا مطلب ہے بھائی؟ محبتوں کے شہر سے شعور و آگہی، علم و ادب کی ایک تاریخی سرزمین سنبھل ریاست اتر پردیش سے آیا ہوں، اور میں نے سر کی دہاڑ تو سنی ہی ہے، مگر سامعین کی گونج بھی سنبھل میں بیٹھے ہوئے سنی ہے میں نے آپ لوگوں کی۔ اس لیے مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ محبتوں سے نوازیں گے۔ یہ رشتہ محبت کچھ اس طرح نبھاؤ، کچھ ہم قدم بڑھائیں، کچھ تم قدم بڑھاؤ۔ موضوع ہے رحمت للعالمین۔ میں نے آیہ کریمہ بھی وہی تلاوت کی ہے، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ رب ارشاد فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے محبوب ہم نے عالمین کے لیے رحمت بنایا، آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ حضور رحمت ہی رحمت ہیں۔ مجھ سے کل معزز ودھایک پاشا قادری صاحب نے کہا تھا کہ آپ کے سنبل سے مفتی حبیب اشرف صاحب آتے تھے، وہ اشعار سناتے تھے، تو میں حضور کی رحمت للعالمین کے حوالے سے چند اشعار پڑھوں گا، اور چونکہ بڑا مبارک جلسہ ہے میں چاہتا ہوں آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں تاکہ اچھا محسوس ہو، اچھا فیل ہو۔ سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام سے
کہ جس کا ذکر ہے سارے صحائف میں ہے، سلام اس پر کہ جو زخمی ہوا بازار طائف میں، سلام اس پہ کہ جس نے فضل کے موتی بکھیرے ہیں، سلام اس پر بروں کو جس نے فرمایا کہ میرے ہیں، سلام اس پہ کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا۔ آؤ پیارے نبی کی سیرت کے حوالے سے میں آپ کو پیاری پیاری حدیثیں سناتا ہوں۔ امام مسلم المتوفا 261 ہجری مسلم شریف میں یہ حدیث لے کر کے آئے، امام ابن حبان صحیح ابن حبان میں لے کر کے آئے، اور یہی حدیث شریف میرے ساتھیوں اور بھی بہت ساری متعدد کتب کے اندر ائمہ حدیث لے کر کے آئے۔ ان عبداللہ ابن عباس قال ان زنادا قدم مکہ وکان من الزشنوا وکان یرقی من هذه الريح فسمع سفهاء اهل مکہ یقولون ان محمدا مجنون فقال لو انی رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد انی یرقی من هذه الريح فهل لك فقال ان الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فقال اعد علي كلماتك هؤلاء لقد بلغنا قاموس البحر هات يدك ابايعك على الاسلام۔ پورا مجمع میرے نبی کی حدیث کے نام پہ لب کھولے، بلند آواز سے زور سے بولے سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اور زور سے بولیے سبحان اللہ۔ بھائیو یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، امام مسلم المتوفا 261 ہجری، اور صحیح حدیث ہے۔ میں نے اس کا حکم بھی بتایا، صحیح حدیث ہے۔ حضور کی سیرت پاک سنو، اور میرے آقا کس قدر رحم فرماتے ہیں، کس قدر کرم فرماتے ہیں، اس حدیث میں آپ سنو۔ اور حضور کے سامنے کیسے چیلنجز آئے، کیسی کیسی پریشانیاں آئیں، اس کا اندازہ بھی آپ کو ہوگا۔ ابھی مکہ شریف میں تبلیغ اسلام کا کام چل رہا ہے کہ دوسری کنٹری سے، دوسرے ملک سے ایک سائیکولوجسٹ، ایک ماہر نفسیات اور ایک بڑا اچھا طبیب مکہ کے وزٹ پہ آیا۔ وہ علاج کرتا تھا مکہ میں۔ اب وہ جدھر بھی جاتا تھا لوگوں کی زبان سے ایک بیہودہ بات سنتا تھا، مطلب لوگ حضور کے بارے میں معاذ اللہ، حضور کے بارے میں حضور کو پاگل کہا کرتے تھے، بولیے معاذ اللہ۔ یہ سنتا تھا وہ، اب اس کو کیا پتا ریئلٹی کیا ہے، سچائی کیا ہے، اب لوگوں سے سنتا تھا وہ، تو اس کے دل میں یہ بات آئی انی ارقی من هذه الريح، میں تو جھاڑ پھونک کے ذریعے سے پاگل پنا ختم کر دیتا ہوں۔ تو اس کے دماغ میں یہ بات ذہن میں آئی اس کے کہ میں اگر محمد ابن عبداللہ کو دیکھوں، اگر وہ مجھ سے مل جائیں، ملاقات ہو جائے، لعل اللہ یشفیہ علی یدی، تو ہو سکتا ہے میرے علاج سے ان کو شفا مل جائے۔ وہ یہ سوچ رہا، اس کی تھاٹ تھی، اس کی اپنی سوچ تھی۔ حیدرآباد والوں، ایک دن اس کی قسمت کا ستارہ چمک گیا، وہ ایسے کہ وہ حکیم جا رہا تھا ادھر سے، آمنہ کے لال آ رہے تھے ادھر سے، وہ جا رہا تھا اس طرف سے، حضور آ رہے تھے اس طرف سے، اس کے قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے، حضور کے مبارک قدم بڑھ رہے تھے اس طرف سے۔ اس نے حضور کو دیکھا اور حضور نے اس کو دیکھا، اور حضور کی نگاہ کرم تو وہ نگاہ ہے کہ جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ اب حضور کو جیسے ہی اس نے دیکھا، اس نے کہا آپ کا نام؟ حضور نے اپنا نام ارشاد فرمایا۔ اس کے ذہن میں وہی رومر، پروپیگنڈا اس کو کہتے ہیں میرے ساتھیوں، وہی پروپیگنڈا، ارے یہ تو وہ ہیں جن کے بارے میں یہ سنتا ہوں۔ لیکن اس نے اپنے ضمیر کو ٹٹولا، اور اس کے دل نے اس وقت یقیناً کہا ہوگا اے مکہ والو، ان کے لیے آپ شب کہتے ہو، ان کے لیے نیگیٹو کامنٹ کرتے ہو، ان کو تم پاگل کہتے ہو، ارے ان کا چہرہ اگر کوئی پاگل دیکھ لے تو اس کی بیماری ختم ہو جائے گی، تم ان کے لیے یہ کہتے ہو۔
मगर रूमर रूमर होता है, प्रोपेगेंडा होता है, असर अपना छोड़ता है वो। उसने हुजूर के करीब जाकर के कहा, इन्नी अर्की मिन हाज़िहि रीही फहल्लका, कि मैं बहुत अच्छा साइकोलॉजिस्ट हूं और मैं बहुत अच्छा इलाज करता हूं, अगर आपको इस तरह की कोई शिकायत हो तो बताएं। राह चलता कोई आदमी आपको वहीं पे रोके और इस तरह की बात कह दे, आप आपा खो देंगे, गुस्से में भर जाएंगे, जो जायज भी है। मगर मेरे नबी का करम देखो, मेरे नबी का रहम देखो। ए दुनिया वालों, इस्लाम के बारे में निगेटिव कमेंट्स कसने वालों, इस्लाम के बारे में गलत बातें फैलाने वालों, देखो नबी की रहमत के सामने खड़ा हुआ अजनबी शख्स हुजूर के बारे में किस कदर अपशब्द कह रहा है। वो हुजूर से कह रहा है कि मैं इलाज कर दूंगा, अगर कोई शिकायत हो तो बताओ। मेरे हुजूर ने गजब नहीं फरमाया, निगाहे नबुव्वत देख रही थी कि हकीम साहब तुम इलाज करने नहीं आए हो, हमारे हाथ पे कलमा पढ़ने आए हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर ने उससे गजब नहीं फरमाया, बल्कि हदीस कहती है मेरे आका ने खुतबा देना शुरू कर दिया। अल्लाह के पैगंबर ने पढ़ा, इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आका ने अभी खुतबा ही पढ़ा था, अल्लाह अल्लाह, उसके दिल पे इतना असर पड़ा, वो आया इलाज करने था, अपना इलाज करने वाला फार्मूला भूल गया। हुजूर का कलाम सुना तो दिल दे बैठा। अभी हुजूर ने खिताब नहीं फरमाया था, सिर्फ खुतबा दिया था। उसका असर ये पड़ा कि कदमों में गिर के अर्ज करने लगा कि आपने जो ये खुतबा सुनाया है, एक मर्तबा और सुना दीजिए, जरा झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, एक मर्तबा और सुना दीजिए। आया इलाज करने था, अपना इलाज कराने लगा। फ़अआदहुन्ना अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलास मर्रात। अल्लाह के पैगंबर ने यही खुतबा उसके सामने 3 मरतबा इरशाद फरमाया। जानते हो असर क्या हुआ? वही बंदा जो अपने आप को साइकोलॉजिस्ट कह रहा था, वही बंदा जो अपने आप को तबीब और हकीम कह रहा था, हुजूर के कदमों में पड़ा हुआ था और कह रहा था, या रसूल अल्लाह, हाथ बढ़ा दीजिए, कलमा पढ़ा दीजिए, ये मेरे आका का रहमो करम है। एक हदीस में और आपको सुनाऊंगा, बड़ी प्यारी हदीस है ये हदीस। इमाम तबरानी अल-मुतवफ़्फ़ा 360 हिजरी इस हदीस शरीफ को मुअज्जम कबीर में लेकर के आए और इसी हदीस शरीफ को इमाम हाकिम अल-मुतवफ़्फ़ा 405 हिजरी मुस्तदरक शरीफ में लेकर के आए और इसी हदीस को इमाम बज़्ज़ार अल-मुतवफ़्फ़ा 292 हिजरी मुस्नद बज़्ज़ार में लेकर के आए। बड़ी प्यारी हदीस है, हैदराबाद वालों सुनो, इससे इंसानियत से कैसी मोहब्बत और कैसा प्यार होना चाहिए वो सुनो, और लोगों की खिदमत, समाज सेवा का क्या सिला मिलता है वो इस हदीस में आप सुनो, इंशाअल्लाह ईमान ताजा हो जाएगा आपका। अन सअ तब्नी नाजिया क़ाला क़दिमतु अला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़अरज़ अलैयल इस्लाम फ़अस्लमतु वअल्लमनी आयातिन मिनल कुरान वक़ुल्तु या रसूल अल्लाह इन्नी अमिलतु अअमालन फिल जाहिलियति फहल्ली फीहा मिन अजरिन फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम वमा अमिलता इला आखिरिल हदीस। साथियों सुनो, सहाबी का नाम है सअ इब्ने नाजिया। जब इन्होंने कलमा पढ़ लिया, रहने वाले ये मक्का कहते, हुजूर हिजरत करके मदीना शरीफ तशरीफ ले गए थे, सन 8 या 7 हिजरी की ये बात है। तो जब ये मुशर्रफ ब इस्लाम हो गए तो इन्होंने हुजूर की बारगाह में ये सवाल अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, जब जाहिलियत का दौर था, जब जहालत के अंधेरे छाए हुए थे, इंसानियत नहीं थी, बहुत भयानक दौर था मेरे आका, उस दौर में मैंने जो अच्छे काम किए हैं, जो भले काम किए हैं, समाज हित में, गरीबों की मदद में काम किए हैं, मेरे आका उसका मुझे बदला मिलेगा या नहीं मिलेगा? चूंकि ईमान तो मैं अब लेकर के आया हूं, अच्छे काम मैंने उस वक्त भी किए थे, उसका मुझे क्या बदला मिलेगा? हुजूर चाहते थे कि ये अपनी जबान से बताएं कि इन्होंने क्या क्या अच्छे काम किए हैं। हुजूर ने फरमाया, बताओ सा तुमने क्या क्या अच्छे काम किए हैं? वो कहते हैं, या रसूल अल्लाह, एक दफा ऐसा हुआ, मेरे पास 2 ऊंटनियां थी। जोर से बोले, कितनी ऊंटनियां थी? 2। और वो दोनों की दोनों ऊंटनियां प्रेग्नेंट भी थी, जाहिर है उनकी कीमत ज्यादा होती है। वो गुम हो गई। मैं उनको तलाश करने के लिए अपने एक ऊंट पे बैठकर
مکہ کے باہر نکلا، ایک جنگل میں مجھے 2 گھر نظر آئے، وہاں ایک گھر کے پاس ایک بوڑھا شخص بیٹھا ہوا تھا، میں اس کے پاس پہنچا اور میں نے بتایا ایسے ایسے میری اونٹنیاں گم ہو گئی ہیں، میں بات چیت کر ہی رہا تھا کہ مجھے 2 اونٹنیاں بھی نظر آ گئیں، اور میں نے کہا بڑے میاں بزرگ یہ تو ہماری اونٹنیاں ہیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہاری ہیں تو لے جاؤ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن تم تھکے ہارے آئے ہو، ناشتہ پانی کرو، کھجوریں کھاؤ۔ کہتے ہیں میں کچھ کھانے لگا، کھجوریں کھا رہا تھا، کچھ پانی پی رہا تھا۔ اب سنو ساتھیو جو محل استشہاد ہے، جس پر آپ کو میں فوکس دلانا چاہ رہا تھا وہ حصہ آپ سنو۔ کہتے ہیں وَهُوَ يُخَاطِبُنِي وَأُخَاطِبُهُ إِذْ نَادَتْهُ امْرَأَةٌ قَدْ وُلِدَتْ میں اس سے باتیں کر رہا تھا، وہ مجھ سے باتیں کر رہے تھے کہ اس کے گھر سے ایک عورت کی آواز آئی کہ گھر میں بچے کی پیدائش ہو چکی ہے۔ تو میرے کان کھڑے ہوئے کہ بچے کی پیدائش کا میٹر یہ باہر آ کر کے عورت اس کو کیوں بتا رہی ہے؟ کہتے ہیں وہ بوڑھا شخص کہتا پیدا ہونے والا کون ہے، لڑکا یا لڑکی؟ اس نے اندر سے بتایا لڑکی ہے۔ سنو حیدرآباد والو، اس بوڑھے نے جب لڑکی کا نام سنا وہ آپے سے باہر ہو گیا، غصے میں لال پیلا ہو گیا اور گھر کی طرف دوڑنے لگا۔ حضرت صحصحہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گھبرایا، آخر یہ اتنی تیز کیوں بھاگ رہا ہے؟ چونکہ وہ چاہتا تھا کہ بیٹی کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ حیدرآباد والوں وہ کیسا دور تھا کہ بیٹیوں کو پیدا ہوتے ہی زمین میں درگور کر دیا جاتا تھا۔ اللہ کے پیغمبر کو بتاتے ہوئے رونے لگے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اس کے قدم پکڑ لیے اور کہا اپنی بیٹی کو زمین میں گاڑتے ہوئے تمہیں دیا نہیں آتی؟ وہ بچی آج ہی پیدا ہوئی ہے، اسے پیار کی ضرورت ہے، اسے محبت کی ضرورت ہے، اور تم اسے زمین میں گاڑنے کی باتیں کرتے ہو؟ کیسے انسان ہو؟ کیا تمہارے سینے میں دل نہیں ہے؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ مان ہی نہیں رہا تھا۔ پھر میں نے اس کو لالچ دیا اور میں نے کہا وہ 2 اونٹنیاں جو میری گم ہو گئی تھی تمہارے قبضے میں ہیں، وہ اگر میں تمہیں دے دوں تو اپنی لڑکی کو دفناؤ گے تو نہیں؟ اس پہ وہ تھوڑا سا شانت ہوا، کہنے لگا ہاں اگر تم مجھے اپنی 2 اونٹنیاں دے دو گے تب میں سوچتا ہوں، وچار کرتا ہوں، لیکن اس بیٹی کا کیا ہوگا؟ کہ ایسا کرو اس کو تم میرے حوالے کر دو۔ اللہ اکبر، یہ اونٹنی تم میرے حوالے کر دو، میں اس کی پرورش کروں گا۔ اللہ چاہے کسی سے بھی کسی کی حفاظت کرا لیتا ہے۔ سگا باپ بیٹی کو زمین میں دفن کرنے پہ آمادہ ہے اور وہ اجنبی ہے، مکہ سے آیا ہے اپنی اونٹنیوں کو تلاش کرتے ہوئے، اللہ نے اس کے دل میں رحم کے دریا بہا دیے، اس کے دل میں اللہ نے دیا پیدا فرما دی۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ اس بات پہ تیار ہو گیا، اندر سے اپنی بیٹی کو لایا کپڑے میں لپیٹ کے اور میں نے اس کو اپنی گود میں لے لیا، مگر مجھ سے کہتا ہے کہ جس اونٹ پہ تم بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، یعنی 2 اونٹنیاں اور جس اونٹ پہ بیٹھ کے آئے ہو وہ بھی مجھے کو دے دو، تب میں اپنی بیٹی تمہیں دے دوں گا۔ کہتے میں نے یہ بات بھی مان لی۔ اللہ اکبر، سلسلے کلام جاری رکھتے ہوئے کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ بچی میرے سینے پہ سو جاتی، میں اس کو مدینے میں لے کر کے آیا، اس کو دودھ پلانے کے لیے ایک دایا کا انتظام کیا میں نے، وہ دایا دودھ پلانے آتی۔ یا رسول اللہ مجھے اس سے اتنا سکون ملا، میرے ذہن کو اتنا قرار ملا، اور میں نے اب یہ مشن شروع کر دیا کہ مکہ میں اور آس پاس میں جہاں جہاں بھی مظلوم بچیاں دفن ہو رہی تھیں، جس سماج میں اور جس قبیلے میں جہاں جہاں پر بھی بچیوں کو پیدا ہونے کے بعد زمین میں گاڑ دیا جاتا تھا، میں منتخب کردہ عورتوں کو وہاں بھیجتا، انہیں تنخواہیں دیتا، وہ مجھے آ کر کے بتاتی کہ فلاں قبیلے میں یہ رواج ہے اور وہاں بچے کی پیدائش ہونے والی ہے، میں بھیج دیتا۔ اگر بیٹا پیدا ہوتا تب تو وہ رکھ ہی لیتے تھے، اور اگر بیٹی پیدا ہوتی تو میں خود وہاں پہنچ جاتا تھا، منت سماجت کرتا تھا، ان کو میں تحفے دیتا تھا، جو مانگتے تھے وہ دیتا تھا، اور ان بیٹیوں کو میں لے کر کے آ جاتا تھا۔ اس طرح سے یا رسول اللہ میں نے 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ سبحان اللہ، 360 بیٹیوں کی زندگی بچا لی۔ حضور میرا سوال یہ ہے، اتنی بچیوں کو میں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اتنی بچیوں کو میں نے زندہ درگور ہونے سے بچایا، میرے آقا مجھے اس کا صلہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ پیغمبر اسلام مسکرانے لگے اور حضور مسکراتے تھے، خدا کی قسم بہاروں میں بہاریں آ جاتی تھیں، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ حضور نے فرمایا صحصحہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا،
یہ اس کا انعام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ اسی کا تو اللہ نے تمہیں بدلہ عطا فرمایا کہ تم نے ہمارے ہاتھ پہ آ کے کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ساسا مسکرائے، قد صدقت یا رسول اللہ، آپ نے سچ فرمایا۔ اور حضرت ساسا نے جو کہا اس کو میں 2 مصروں میں آپ کو سناتا ہوں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ غور سے بولو، مل گئے مصطفیٰ۔ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ایک شعر بار بار پڑھا جا رہا تھا، میں بھی اس شعر کو پڑھوں گا۔ دیکھو، ہماری اور آپ کی کامیابی کا واحد اصول یہی ہے، کل بھی یہی تھا۔ شیخ الجامعہ نے بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی، ان کی گفتگو کا نچوڑ بھی یہی تھا۔ اور آپ نے بیرسٹر صاحب کو دیکھا ہوگا ایوان میں، بغیر کسی لومت و لائن کی پرواہ کیے، بغیر کسی کا خوف، کسی کا ڈر، کچھ نہیں۔ کیوں نہیں ہے بولو؟ کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ بیٹی کی شادی تھی، مگر شریعت کے تحفظ کے لیے بیرسٹر صاحب ایوان میں آپ کی بات رکھ رہے تھے، شریعت کی بات رکھ رہے تھے، اور میں بیرسٹر صاحب کی طرف سے یہ 4 مصرے ضرور پڑھوں گا اور چاہوں گا کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں کہ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا۔ ذرا اونچا بولیے، اونچا بول دیجئے۔ حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا، حق کا پیغام مٹ نہیں سکتا، دین کا نام مٹ نہیں سکتا۔ ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، ساری دنیا ہو ایک طرف پھر بھی، میرا اسلام مٹ نہیں سکتا۔ یہ جو میں نے آپ کو حدیث شریف سنائی کہ 360 بیٹیوں کو انہوں نے زمین میں گڑنے سے بچایا، اسے کچھ پیغامات آپ کو میں دینا چاہتا ہوں۔ جن کو اللہ نے دولت دی ہے، سنو صاحبو سنو، جن کو اللہ نے طاقت دی ہے، دولت کی طاقت ہو، علم کی طاقت ہو، مال کی طاقت ہو، اس طاقت کا آپ اگر صحیح یوز کریں گے نا تو اتہاس کے پنوں میں آب زر سے آپ کا نام لکھا جائے گا۔ ورنہ انسان مر جاتا ہے تو اپنے ساتھ صرف کفن کے کپڑے لے کر کے جاتا ہے، کچھ نہیں لے کے جاتا۔ حضرت صعصعہ کا ذکر معجم کبیر میں ہے، اور میں نے کتنی کتابوں کے حوالے دیے، اسد الغابہ میں بھی ہے، بہت سی کتابوں میں ہے۔ کیوں؟ حضور نے مسکرا کر کے ان کی پیشانی کیوں چوما؟ چونکہ انہوں نے اپنی دولت کو غریب بچیوں کی انہوں نے اپنی دولت کو دفن ہوتی ہوئی بچیوں کو بچانے کے لیے لگا دیا تھا۔ تو اس لیے جس کو اللہ دولت دے اسے چاہیے کہ وہ غریبوں کے لیے تعلیم کا انتظام کرے، ان کے علاج کے لیے معقول بندوبست کرے۔ میں اس لیے نہیں کہتا کہ میں آپ کے ڈائس پر موجود ہوں، جو ریالٹی ہے اس کو وداؤٹ اینی ڈاؤٹ بولتا ہوں، اور اس لیے بولتا ہوں کہ یہ آواز حیدرآباد سے ہمارے اتر پردیش تک بھی پہنچے، بھارت کے تمام صوبوں تک پہنچے۔ میں کل آیا، کل سے لے کر آج تک میں نے حیدرآباد میں جو مجلس کی کارکردگی ہے اس کو ڈیپلی واچ کیا، اور میں باخدا بغیر کسی ذاتی مفاد کے جو ریالٹی ہے اس کو بتا رہا ہوں۔ میرا دل خوش ہو گیا کہ ہزاروں بچے زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں آپ کے حیدرآباد میں۔ کتنے غریبوں کو فری میں علاج مل رہا ہے، کتنے رکشا پولر مزدور حضرات کے بچوں کو مفت میں تعلیم مل رہی ہے۔ یہ سب سے بڑی خدمت ہے۔ تنقید کرنا نہ کرنا وہ آپ جانیے، مگر اس بات کو یاد رکھیے کہ نام اسی کا زندہ رہے گا جو اپنی قوم کے لیے کچھ کر کے جائے گا۔ خدائی قسم مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا آج کہ سالار ملت کی روح کان میں آ کے سرگوشی کر رہی ہو کہ سینچا ہے اسے خون سے ہم تشنہ لبوں نے، تب جا کے اس انداز کا میخانہ بنا ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا۔ اور یہ جو آج
دعوت نظارہ دیتا ہے. یہ جو آج اسرا ہاسپٹل، اویسی ہاسپٹل یا بہترین کالجز، میڈیکل کالج، یہ جو آپ کا ذہن جھنجھوڑ کے رکھ دیتا ہے، یہ ایک دو دن میں ایسے نہیں ہوا ہے. اس کے لیے بڑا سنگھرش کرنا پڑا ہے. سنگھرش کی راہ جو چلتا ہے حالات تو وہی بدلتا ہے. جس نے راتوں کو جیتا ہے سوریہ بن کر وہی چمکتا ہے. میرا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ اللہ جس کو بھی طاقت دے وہ اپنی طاقت کو لوگوں کی بھلائی کے لیے خرچ کرے. میں جہاں سے فارغ ہوا جامعۃ الاشرفیہ، حضرت تشریف لے گئے تھے اور ایک دفعہ اس کے فیملی کوارٹر کے حوالے سے کچھ پریشانی آئی تھی، تب بھی سر نے آواز اٹھائی تھی اور بہت دمدار آواز اٹھائی تھی، مجھے یاد ہے. وہاں پر آپ جائیے، کسی بھی وقت جائیے، آپ کو حافظ ملت کے مزار شریف پہ قرآن پڑھنے والے مل جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے ملت کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دینے کا کام کیا تھا. آج ہم جہاں بھی جاتے ہیں ہمیں یہ سلام کا شعر سننے کو ملتا ہے کہ جس نے پیدا کیے کتنے لالو گوہر، حافظ دین و ملت پہ لاکھوں سلام. اور آپ کے حیدرآباد میں شیخ الاسلام والمسلمین امام انوار اللہ فاروقی نور اللہ مرقدہ، ایسی عظیم شخصیت جنہوں نے علم کے چراغ جلائے اور چراغ سے چراغ جلتے رہے. سب سے بڑی خدمت ہوتی ہے بچوں کو پڑھانا. مجھے میرے ساتھ میرے سالم بھائی وغیرہ اور بھی ہمارے یہاں کے احباب، انہوں نے ایک چیز بہت اچھی بتائی کہ یہاں مجلس کا صرف ایک ہی نعرہ ہے کہ ہمیں گھر گھر تک تعلیم کو پہنچانا ہے. گھر گھر تک. جس خانقاہ سے میرا تعلق ہے، جہاں کا میں مرید ہوں، مہرارا شریف، وہاں کا بھی یہی نعرہ ہے کہ آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. ذرا بابا زور سے بول دیجئے، آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو تعلیم پھیلاؤ. ارے ہمارا بیرسٹر جب بڑے بڑوں کے سامنے اسپیچ دیتا ہے وہ لیگل وے میں اور ایسے ترک رکھتا ہے، خدا کی قسم میں نے نہیں دیکھا، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ سامنے والا سرنڈر ہو جاتا ہے. یار یہ ایجوکیشن کی طاقت ہے، یہ تعلیم کی طاقت ہے. حضرات میں بس یہ بات کہوں پھر میں اپنی گفتگو اختتام کی طرف لے کے جاتا ہوں. اگر میرے غیر مسلم بھائی بھی تشریف فرما ہوں تو میں ان سے بھی بڑے ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ حضور کی جیونی کا یہ حصہ دیکھو، رحمت للعالمین کی سیرت کا یہ گوشہ دیکھو کہ جب جنگ بدر میں 313 کو فتح و کامرانی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اور نبی رحمت کی پیشانی پہ اللہ نے کامیابی کا صحرا سجایا، بدر کے ٹیلے پہ اہل حق کا پرچم لہرایا، تو وہ جو قیدی بنائے گئے تھے، اس کو نوٹ کیا جائے، میں جو بتا رہا ہوں، وہ جو قیدی بنائے گئے تھے ان قیدیوں کے ساتھ اللہ کے پیغمبر نے ایسا سلوک کیا کہ دنیا میں مثال نہیں ملتی. حضور نے جب ان کی تقسیم کی کہ فلاں فلاں قیدی فلاں فلاں صحابی کے پاس رہیں گے تو میرے حضور نے کہا اے صحابہ یہ قیدی ہیں، ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہونا چاہیے، جیسا کھانا ہے ویسا ہی کھلانا ہے. اور صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا کہ کسی کے گھر پہ اگر ایک ہی خوراک تھی اس نے خود نہیں کھایا، قیدی کو کھلا دیا. بتاؤ قیدیوں کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے کیا؟ اور دوسری بات سنو، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جن کے پاس رہا ہونے کے لیے فدیہ دینے کو رقم نہیں ہے، اگر وہ غریب ہیں تو وہ ایسا کریں، ہمارے لوگوں کو جو جانتے ہیں لکھنا پڑھنا، جتنا بھی جانتے ہیں ہمارے لوگوں کو سکھا دیں. دنیا مثال دے سکتی ہے کہ آزادی کے لیے کسی نے اس کی تعلیم کو بیس بنایا ہو؟ میرے نبی نے بنایا اور اس سے قلم کی اہمیت کو سمجھایا. اس لیے میں یہ پیغام جہاں تک جائے، اللہ نے جن کو دولت دی ہے، ارے بزنس پرپز ہی سے بناؤ، بچیوں کے لیے بہترین سیکیور ادارے بناؤ. حیدرآباد میں ایک مرتبہ آ کر دیکھ کر جاؤ کہ ادارے کیسے چلائے جاتے ہیں. بچیوں کے لیے بھی بہترین، بچوں کے لیے بھی بہترین تعلیم گاہوں کا انتظام ہے. آپ دیکھیں گے دل باغ باغ ہو جائے گا. میں سب سے کہتا ہوں کہ نام علم سے زندہ رہتا ہے نام علم سے زندہ ہمیشہ. داغ اولاد سے تو بس یہی 6 پشت 4 پشت. یار کون کس کا نام یاد رکھتا ہے بھائی؟ میاں بھائی کوئی کسی کا نام یاد نہیں رکھتا. ابھی میں ذکر نہیں کرتا لیکن ایک بہت بڑے تھے، دوسرے کنٹری کے تھے، وہاں کے چیف تھے، وہ ان کا انتقال ہوا. ٹویٹر پہ ان کی قبر نمبر 1 پہ ٹرینڈ کر رہی تھی، جبکہ آپ کیلکولیٹ نہیں کر سکتے آسانی سے، اتنی دولت تھی. کچھ دنوں میں نام بھول جائیں گے ان کا، بھول جائیں گے کہ کون نام یاد رکھے گا. لیکن جنہوں نے ملت کے بچوں کے ہاتھوں میں قلم دیا، جنتا کے ہاتھوں میں قلم دیا،
बच्चों को जेवर तालीम से आरास्ता कर दिया, वो दुनिया से चले जाते हैं मगर उनकी फिक्र कभी खत्म नहीं होती है, उनका नाम कभी खत्म नहीं होता है, उनका जिक्र बराबर रहता है, उनका चर्चा हमेशा रहता है। हैदराबाद वालों, चूंकि मैं भी चाहता हूं कि बैरिस्टर साहब का खिताब हो, मैं भी मुंतजिर हूं, मैं भी सुनूंगा और आप भी सुनेंगे। ये चंद बातें मैंने कहीं, वक्त का मुझे मुकम्मल ख्याल है, वरना मैं कुछ बातें और भी अर्ज करता। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक रफीक अता फरमाए। एक मरतबा तमामी हजरात बावाज़ बुलंद कलमा शरीफ पढ़ें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आधी रोटी खाइए, बच्चों को पढ़ाइए और शादी को आसान बनाइए। ये तो मैं जरूर कहूंगा कि शादी को जितना हो सके उतना आसान बनाने का काम कीजिए, शादियों को मुश्किल नहीं बनाइए। मेरे हुजूर की हदीस का मफहूम है, बेहतरीन शादी वो होती है जिसमें कम खर्चा होता है। निकाह को आसान बनाओ। आज कितनी गरीब बेटियां बहनें हैं कि रिश्तों के लिए मुंतजिर हैं लेकिन उनके घरों पे रिश्ते नहीं आते। मैं तो बल्कि यहाँ पे ये भी कहूंगा, साफ कहूंगा कि ताद्दुद अज़वाज को भी रिवाज दिया जाए ताकि हमारी गरीब बेटियों को सुकून, इज्जत और सम्मान की जिंदगी मिले। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह मौलाना तौसीफ रज़ा मिसबाही साहब, यूपी की सरजमीन से शहर हैदराबाद तशरीफ़ लाए आप, जज़ाकल्लाह खैर।